ایسے گھروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے گھر ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ 3 بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، اور جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو جاتے جاتے وہ 3 چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ پتا ہے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کمبخت، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت بھی اسے ہی دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتا ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا جانا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس گھر سے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، 3 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ 3 رحمتیں اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی خوشی قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا۔ مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری بھی انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور جو ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ 3 دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں اور مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا، جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آؤ پھر جلدی میرے ساتھ۔ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر اسے بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کر چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا،
मेरे इब्राहिम, मैंने मेहमान तो भेजा था, लेकिन तूने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की। मैंने एक खास मेहमान भेजा था, तूने हमारे मेहमान की कदर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मालिक, वो तो आग की पूजा करने वाला था, उसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, उसको खाना कैसे खिलाता? अल्लाह, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा किया करता था, उसका सारा खानदान आग की पूजा करता है, उसके बच्चे भी आग की पूजा करते हैं, आग को खुदा मानते हैं। तूने उसे एक दिन का खाना देना गवारा नहीं किया, एक वक्त की रोटी देना गवारा नहीं की। देख तो सही मैं कितना करीम हूँ, 80 साल से उसे खाना खिला रहा हूँ, उसे पाल भी रहा हूँ। ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, खुदा ताला की रहमतों में से रहमत बनकर आता है, तो मेहमान की कदर कीजिएगा। तीसरा घर, अल्लाह ताला जिस घर से नफरत करता है, ये घर वो है जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बूढ़े वालिदैन को दुख मिलते हो, दर्द मिलते हो, तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला हो, जवान औलाद के होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हो, उन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ऐसे घर से नफरत करता है। तो ये 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए, उनकी मेहमान नवाजी करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों में से एक है। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाया करो, बेटी भी अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है। बेटी बाप को अमीर बनाने के लिए आती है। घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान न रखा करो, बूढ़े वालिदैन को तंग न किया करो, जलील न किया करो। नाज़रीन, अगर बूढ़े वालिदैन की सफेद दाढ़ी की हया नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर बूढ़े वालिदैन को परेशान भी न किया करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेटियों की कदर अता करने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की